یہ بات ذہن میں رکھیں، خصوصاً میرے کالجز کے اسٹوڈنٹس، یونیورسٹیز لیول تک کے طالب علم بھائیوں، ایک بات ذہن میں رکھنا، آج اہل باطل اپنے منہ کھول کے بیٹھا ہوا، وہ ہر قسم کا لالچ دے گا اور آپ کو آپ کے علماء سے، دین کے وفاداروں سے، دین کے چوکیداروں سے متنفر کرے گا۔ اور جب کسی قوم نے اپنے چوکیدار سے نفرت سیکھ لی، اس قوم کی چوری ہونا یقینی ہوا جاتا ہے۔ مجھے ایک نوجوان ملا ہے کالج یونیورسٹی لیول کا، مجھے کہتے ہیں مولانا بڑے اچھے مسئلے سناتے ہو، بڑی اچھی بات کرتے ہو، ایک بات ہے تم میں اگر اعتراض برداشت کر پاؤ تو کروں۔ میں نے کہا بڑے کھول کے، دل کھول کے، بڑے خوش ہو کر پوچھیے کیا پوچھنا۔ کہتے ہیں میں نے قادیانی چینل کو بھی سنا ہے اور تم لوگوں کو بھی سنا ہے، تمہاری آنکھیں آگ برساتی ہیں گفتگو میں، تمہاری زبانیں غصہ کر جاتی ہیں اور تم پھولے نہیں سماتے، غصے میں ہو کر بات کرتے ہو۔ وے آف دا ٹاکنگ، گفتگو کا اسلوب اور انداز آپ کا بڑا یعنی کہ ٹیررسٹ وائز ہے، دہشت گردی کا انداز ہے۔ آپ سختی میں بات کریں، نرمی میں بات کریں، پیار میں بات کریں، محبت میں بات کریں، ایسا کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا میرے بھائی میں بہت اچھی طرح سمجھاؤں کہ آپ کے دل میں دین کا درد ہے، دین کا علم نہیں ہے۔ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا سنیں، ہم کوئی ماں بہن کی گالی دیتے ہیں بیان میں؟ کہتے نہیں گالی تو آپ نہیں دیتے، لیکن غصے میں بات کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا تیرے اوپر قادیانی نے تجھے تیرے نبی سے دور کرنے کا وار کیا ہے۔ اس نے یہ ٹیک لگائی، کہا قادیانی چینل نے مجھے نبی سے دور کیسے کیا؟ اتنی بات ان کی ٹھیک نہیں ہے کہ تمہارے مولوی بولنے کا انداز ٹھیک نہیں رکھتے؟ پڑھے لکھے کالج اور یونیورسٹی والا پڑھا لکھا کہتا اس کو ہے جو کالج یونیورسٹی پڑھا ہو، مدرسے میں وہ شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، نعوذ باللہ ان کی اصطلاح میں پڑھا لکھا نہیں ہے وہ، کہتے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے نا ان میں۔ اور مجھے اللہ کا کرم ہے، میں کالج یونیورسٹی کی زبان بھی جانتا ہوں کہ ان میں رہا ہوں، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم مدرسے کے ساتھ ریلیٹڈ رہنا چاہتے ہیں۔ میں نے اسے کہا قادیانی نے یہ جملہ کہہ کر نا تجھے مولوی سے نہیں اپنے نبی سے دور کیا۔ مجھے کہتے ہیں مولانا اگر آپ یہ پروف کر دیں نا کہ اس بات میں مجھے رسول اللہ سے اس نے دور کیا ہے، میں مان لوں گا آپ کی بات، چھوڑ دوں گا ان کو۔ میں نے کہا سنو، رسالت مآب کا ایک انداز گفتگو تھا محفل میں بیٹھ کر، حضور بات فرماتے، ایک انداز گفتگو تھا خطابت کا۔ آپ نے کبھی اپنے نبی کی خطابت پڑھی ہے؟ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام جب مجمع سے گفتگو میں مخاطب ہوتے تو کبھی حضور پاک کی انداز مخاطبت آپ نے سنی، سمجھی، پڑھی؟ میں نے کہا میں تمہیں دکھاتا ہوں، صحیح بخاری، اذ قام فینا رسول اللہ خطیبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تفصیلی روایت میں چند الفاظ پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا جب رسول اللہ خطابت فرماتے، احمرت عینا، آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی، وعلا صوتہ، رسول اللہ کی آواز عام انداز میں قدرے بلند ہو جاتی، واشتد غضبہ، حضور پاک کا غصہ سخت ہو جاتا، کأنہ منذر جیش، جیسے وہ ایک لشکر سے ڈرا رہے ہوں، صبحکم و مساکم، جو صبح یا شام تم پہ حملہ آور ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ انداز تھا میرے نبی کی خطابت کا۔ اور مولوی نبی کا وارث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کو یہ انداز وراثت نبوت میں ملا ہے۔ اگر وہ گفتگو میں آنکھیں ان کی غصہ دکھا رہی ہوں، انداز ان کا اس طرح ہو، تو اس کو ان پڑھی سے تعبیر کرتا ہے، یہ تو انہیں رسالت مآب سے بطور توریث ملا ہے۔ اس نے کہا مجھے ریفرنس دیں، حدیث دکھائیں۔ میں نے کھول کے سامنے رکھا، اس نے جب دیکھا مجھے کہا مولانا اللہ جانتا ہے، میری ماں کے پیٹ سے جب میں پیدا ہوا مجھے آج پہلی مرتبہ جھٹکا لگا ہے کہ اپنی عقل پہ نہیں اپنے بڑوں کی سوچ پہ چلنا۔
آج ہم کیا کہتے ہیں؟ میں کوئی پاگل ہوں، میرا عقل نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، ہم نے ہر چیز کو دیکھا ہے. مجھے پہلی مرتبہ سمجھا ہے. میں نے کہا بھائی اس میں قصور ہمارا ہے یا آپ کا؟ بس آپ بیٹھے ہیں اپنے گھر میں، چینل کو لائک کر کے قادیانی کے گروپ کو لائک کر کے بیٹھے ہیں، پیج کو فالو کر کے بیٹھے ہیں. تو سنیں، سوئمر جو ہوتا ہے، تیراک جو ہوتا ہے، اسے تیراکی سے نہیں روکا جاتا، لیکن اتنا کہا جاتا ہے کہ بھائی سوئمنگ پول میں چھلانگ لگانی ہے تو پہلے سوئمنگ سیکھ تو لو، اور تیراک بننا ہے پہلے تیراکی سیکھ تو لو. تو جب وہ تیراکی سیکھ لیتا ہے پھر سمندر میں بھی چھلانگ کیوں نہ لگا لے، وہ پھر تیر سکتا ہے. مجھے بتا، جب تو فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، tune.pk پہ، گوگل پہ یا باقی آئی ڈیز پر، باقی پلیٹ فارم پر جب تو اپنی ممبرشپ لے رہا تھا اور قادیانی کو، مرزائی کو تو نے اچھے لفظ دیکھ کر لائک اور فالو کر لیا، کیا تم نے اس سے پہلے مرزائیت پر کورس کیا؟ ماہرین کے پاس آئے، کچھ وقت دیا، کچھ 24 گھنٹے تیرے پاس ہیں، 1 گھنٹہ نکالا، یا اسے اہمیت ہی نہیں دی، ویلیو ہی نہیں دی؟ تو میرے بھائی یاد رکھنا، جب بلوں میں ہاتھ مارو گے تو کہیں ضروری نہیں ہے پتھر ہو، کہیں سے سانپ بھی ڈس لیتا ہے. اور میں نے کہا سن، اگر آج تیرے اس مرض کا بر وقت علاج نہ ہوتا تو شاید تو آگے چل کے آج مولوی، کل پیغمبر کے صحابہ اور صحابہ سے نبی پر بد اعتماد ہو جاتا. یہ سیڑھی چلی ہے، یہ تیرے لیے ایک سیڑھی کی ترتیب ہوئی ہے. آج تو پہلے قدم سے، فرسٹ سٹیپ سے واپس ہوا ہے، لیکن ہو سکتا تھا تو آگے جا کر پہ واپس نہ ہوتا.